یقیناً شہادت حسین کا ذکر سن کر آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اس محبوب کی سنت ہے ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے صدقے میں ہمیں دین و دنیا کی دولتیں عطا ہوئیں، وہ رسول جو اپنی امت پر اتنا مہربان کہ قرآن اس کی مہربانی کا تذکرہ کرے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت کا ذکر سن کر، شہادت کی خبر سن کر اشکبار ہوئے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے ابھی جو روایت رکھ رہا ہوں وہ المستدرک علی الصحیحین کی ہے۔ امام حاکم نے یہ روایت، یہ حدیث اپنی کتاب میں رکھی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہوئے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، انی رأیت حلما منکرا، اے اللہ کے رسول میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں، بتائیے چچی جان وہ خواب کیا ہے؟ تو ام الفضل عرض کرتی ہیں، بھتیجے خواب بڑا سخت ہے، انہ شدید۔ نبی کریم پوچھتے ہیں کیا ہے بتائیے تو۔ حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا تمہارے جسم سے کٹا اور میری گود میں آ کر لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت خیرا، چچی جان آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور وہ تمہاری گود میں ہوگا۔ ام الفضل کہتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے جب وہ وقت آیا تو اپنے اس صاحبزادے کو میری گود میں دیا۔ فکان فی حجری، وہ خوبصورت بیٹا میری گود میں تھا۔ اور کہتی ہیں ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ تمہاری گود میں ہوگا۔ پھر میں اس بیٹے کو لے کر خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور میں نے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں اس بیٹے کو دے دیا۔
کچھ دیر کے بعد میری نظر اٹھی تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں اشک بار ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ بات کچھ عجیب سی تھی۔ حضرت ام الفضل پوچھنے لگتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی گود میں آپ کا نواسہ دیا، وہ نواسہ جس کی بشارت آپ نے مجھے پہلے سے دے دی تھی، اور آپ اس نواسے کو اپنی گود میں لے کر رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھیں یہ آنسو کیوں بہا رہی ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں بے ابی انت و امی ما لکا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہوا، آپ کیوں رونے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ فقلت ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اس بیٹے کو؟ فقال نعم، فرمایا ہاں۔ واتانی بتربۃ من تربتہ حمراء، اور حضرت جبریل میرے پاس ان کی مقتل کی اس زمین کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے۔ آپ غور کیجئے، وقت خوشی کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خواب پورا کیا ہے، ایک ایسے نواسے کی ولادت ہوئی جس کا خود اہل خانہ کو انتظار تھا۔ کتنی خوشی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، لیکن جب جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کربلا کی مٹی لا کر دیتے ہیں اور حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبر سناتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ روایت ہے جس کو امام حاکم نے کہا ہے ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث شیخین کی شرط کے مطابق امام بخاری اور امام مسلم کی شروط کے مطابق صحیح ہے، اور صرف امام حاکم ہی نے اس کو صحیح نہیں کہا، بلکہ اس روایت کو نقل کیا ہے الجامع الصحیح للسنن والمسانید میں بھی، وہاں بھی یہی کلمات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور صرف اشکبار نہیں ہوتی بلکہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سبب بھی پوچھتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میرے اس پیارے بیٹے کو قتل کرے گی۔ میں نے جبریل سے کہا کہ میرے اس پیارے بیٹے کو، تو جبریل نے کہا ہاں اس پیارے بیٹے کو، اور پھر جبریل نے اس جگہ کی ان کی تربت کی مجھے مٹی بھی لا کر دی جو سرخ مٹی ہے۔ اس حدیث کو مشہور اہل حدیث عالم دین علامہ البانی نے بھی صحیح مانا ہے اور سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی نقل کیا ہے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔
اور اہل حدیث مشہور عالم دین محقق شیخ شعیب نے بھی اس کو صحیح مانا ہے اور کہا ہے اسنادہ صحیح، اس کی اسناد صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب شہادت کا ذکر سنا، ابھی حسین کی شہادت ہوئی نہیں، ابھی امام علی مقام کی پیدائش کا وقت ہے، امام علی مقام کی خوشیوں کا وقت ہے، یہ وقت وہ ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہزادہ اس دنیا میں تشریف لایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خوشی میں بھی اس غم سے متاثر ہو کر رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خبر کو سن کر روئے، ابھی حسین کی شہادت نہیں ہوئی، ابھی امام علی مقام الحمدللہ زندہ ہیں، لیکن شہادت کی خبر سن کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو ثبوت کی ضرورت ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی ثبوت مانگ رہا ہے، تو پھر وہ اپنے دل کو دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے۔ وہ شہادت جس کی خبر سن کر حسین کی زندگی میں رسول رو پڑے ہوں، وہ شہادت جس کی خبر جبریل لے کر آئے ہوں، اس شہادت کو سن کر بھی اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو ہمیں اپنی محبتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، محققین نے صحیح مانا، اور یہ ثبوت کافی ہے اس بات کے لیے کہ شہادت کی خبر سن کر، شہادت کا ذکر سن کر آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ پیارے محبوب کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے۔ اب اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ خود سوچے، وہ خود غور و فکر کرے